بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حرغ الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہم وسیدہ۔ الحمدللہ ہمارے اس یوٹیوب چینل سے اور دیگر جو ہمارے سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں وہاں تقریباً تمام ذرائع سے جو ہمارا جو بنیادی جو کام ہے وہ روافظ کی جو امت مسلمہ پر کی گئی زیادتیاں اور اس کے ساتھ ساتھ روافظ کی طرف سے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جو جھوٹ جو باندھے جاتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور آپ کے اصحاب کی جانب جو جھوٹ باندھے جاتے ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے ہمارے اس چینل پر، اور آپ الحمدللہ یہ اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ اہل سنت کا شروع سے صدیوں سے سلف اور خلف سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ، چاہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں، چاہے وہ اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ ہوں، چاہے وہ تابعین ہوں، چاہے وہ ائمہ اعلام ائمہ مجتہدین ہوں، چاہے وہ محدثین مفسرین شارحین متکلمین فقہاء، کوئی بھی ہو، اہل سنت والجماعت، جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کا شروع سے یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ مطلق، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نائب اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا حقیقی جانشین، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر اور آپ کے مصلی کا وارث حضرت سیدنا سرکار امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کو مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم اس بات کو مختصر کریں اور آسان انداز میں بیان کریں تو شروع سے اہل سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کو مانتے ہیں، یعنی نبی پاک کا پہلا نائب حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو دوسرے نائب ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو تیسرے جو نائب ہیں جو خلیفۃ الرسول ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، آپ کی دو بنات کے، دو بیٹیوں کے، دو صاحبزادیوں کے شوہر بھی ہیں، حضرت سیدنا و سندنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کو تیسرا خلیفہ مانتے ہیں، یعنی نبی پاک کا تیسرا نائب مانتے ہیں، اور حضرت مولا کائنات مولا حیدر کرار خیبر چغن جناب سیدنا و سندنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا نائب یعنی چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسن نجپال سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کو ان کی خلافت جو ہے امام مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کا تتمہ ہے، اور ان کو خلیفۃ المسلمین پانچواں خلیفہ راشد مانتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پانچواں نائب مانتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا نظریہ ہے، اس کو چار دانگے عالم میں مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، یہاں تک کہ نواسب بھی اس بات کو جانتے ہیں، خوارج بھی اس بات کو جانتے ہیں، اور یہ روافظ بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاہ صاحب یہ باتیں تو ہر کسی کو پتہ ہے، تو آپ یہ بات کیوں بابر کرا رہے ہیں اپنے چینل پر؟ تو میں آپ کو یہاں پر اپنی ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں، ان کی ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں روافظ کی، کہ اس کے اندر وہ دیکھیے کہ کتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں اور اہل سنت پر کتنی ڈٹائی سے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ پہلے اس کو سن لیجئے پھر ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ معاویہ کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، ان کا مذہب بتا رہا ہوں۔ عثمان غنی کو یہ تیسرا خلیفہ مانتے ہیں، دوسرے کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں، صدیق صاحب کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ یہ آپ نے سن لی، یہ ویڈیو دیکھا آپ نے، اس میں یہ آدمی کتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ذہن نشین رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مذہب، جن کا مسلک، جن کا دین، جن کا اوڑھنا بچھونا، ہم اکثر لوگوں کو کہتے رہتے ہیں، لوگ اس بات کو نہیں مانتے، لیکن یہ آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا سونا جاگنا چلنا پھرنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مذہب اور جن کا دین، اس کا بنیادی
جو پلر ہے, بنیادی جو ستون ہے, وہ یہی ہے کہ جھوٹ بولو, لوگوں کے سامنے جھوٹ بولو, چاہے وہ جھوٹ اللہ پر باندھنا پڑے, چاہے وہ جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر باندھنا پڑے, چاہے وہ جھوٹ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر باندھنا پڑے, چاہے وہ نبی پاک کے اصحاب پر باندھنا پڑے, چاہے امت مسلمہ پر باندھنا پڑے, چاہے اہل سنت کے عقائد سے باندھنا پڑے, چاہے یہ اپنے عقائد سے بھی اگر ان کو جھوٹ باندھنا پڑے, تو یہ لوگوں کو, اپنے لوگوں کو گھیرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو اپنے چنگل میں رکھنے کے لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ ہے کہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کو ہم خلیفہ نہیں مانتے, ہم ان کو عادل بادشاہ مانتے ہیں. اگر ان کو کوئی خلیفہ کہتا بھی ہے تو وہ اس اعتبار سے کہتا ہے, وہ اس اعتبار سے کہ الخلافۃ من بعدی 30 سنہ, اس اعتبار سے نہیں کہتا, وہ اس اعتبار سے کہتا ہے کہ جیسے خلیفہ ایک صدر ہوتا ہے یا ایک بادشاہ ہوتا ہے تو اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے. تو آپ کو عادل بادشاہ مانتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ, آپ جو ہے الخلافۃ من بعدی 30 سنہ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ داخل نہیں ہے, کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت وہ 30 سال رہے گی, تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ اس خلافت کے اندر آپ داخل نہیں ہیں. تو یہ پہلا جھوٹ تو یہ باندھ رہے کہ کہہ رہے کہ جی یہ معاویہ کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. ہم حضرت معاویہ کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے, ہم حضرت مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم حضرت سیدنا امام حسن کو 5واں خلیفہ مانتے ہیں, اور تیسرا خلیفہ جو میں آپ کو بات پہلے بتا چکا ہوں حضرت عثمان کو, اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کو, اور پہلا خلیفہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کو ہم مانتے ہیں. اب ایک تو یہ بات ان کا جھوٹ آپ کا آشکار کرنا, تو دوسرا آپ نے ان کی اس گفتگو کے اندر سنا جس بات پر, جس چیز نے مجھے یہ تحریک دلائی اور مجھے اس بات پر مجبور کیا, آپ ویڈیو کو پھر دوبارہ کر کے سن لیجئے گا, پیچھے کر کے سن لیجئے گا, کہ مجھے خوشی بھی ہوئی اور مجھے یہ تحریک بھی ملی کہ میں یہ بات آپ تک پہنچاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے, وہ فرمان آج تک سچ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی, متفق علیہ حدیث ہے, میں آگے اس کا حوالہ دیتا ہوں, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر, مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے, میری جس کے قبضے میں جان ہے, کہ جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا فضائل الصحابہ کے اندر, اور حدیث کا نمبر ہے 3480, اور امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے فضائل الصحابہ کے اندر, یعنی اس کے اندر جو باب ہے, چیپٹر ہے, اور اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1863. اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا, طبرانی نے معجم اوسط کے اندر بھی اس کو نقل کیا, ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر اس کو نقل کیا ہے, کہ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ پر, کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الشیطان یفر من ذل عمر, کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. تو جس چیز نے مجھے تحریک دلائی وہ یہ تھی, اور جس چیز پر میں خوش ہوا کہ الحمدللہ شیطان آج بھی سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کے سائے سے بھاگتا ہے. آپ کا نام اس طرح کے شیطانوں کی زبان پر نہیں آتا. سچ فرمایا تھا سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان پر الحمدللہ ان جنتی لوگوں کے نام نہیں آتے, اور بالخصوص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کا نام تو ان کے منہ پر آ ہی نہیں سکتا. اس کے بہت سارے نظارے موجود ہیں, بس یہ آپ تک یہ پیغام پہنچانا مقصود تھا کہ ایک تو آپ ان کا جھوٹ دیکھ لیں, اور ایک یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ صحابہ کو برا نہیں کہتے, صحابہ کے بارے میں یہ کچھ نہیں کہتے, تو یہ آپ کے سامنے ہے ان کے دلوں کے اندر کتنا بغض بھرا ہوا ہے نبی پاک کے صحابہ کے لیے, اور بالخصوص حضرت عمر فاروق کے لیے. والسلام مع الاکرام.